السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ہوش ربا پارٹ 5 بائے نائلہ تاریخ۔ پھر دوبارہ کبھی ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا کہ جس میں تم نے اس مخلوق کو دیکھا ہو۔ یاقوت کو اس کی خاموشی کی راہ گزری تھی۔ بالکل ہوا ایسا اتفاق۔ ہمارے گھر کے قریب ہی نانا جان کی مٹھائی کی دکان تھی۔ میں اکثر دوپہر ڈھلتے ہی اپنا سپارہ ساتھ لے کر نانا جان کے پاس ان کی دکان پر چلی جاتی۔ اس وقت 10 برس کی تھی، لیکن پہلے ہی پارے پر اٹکی تھی۔ مجھے سبق یاد ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی غلطی نکل ہی آتی تھی۔ امی سے پڑھتی تھی، لیکن میری کوڑ مغزی سے تنگ آ کر انہوں نے مجھے نانا جان کے حوالے کر دیا۔ یہ دکان میں داخلے کی آزادی مل گئی۔ بظاہر تو میں کرسی پر بیٹھی سبق رٹ رہی ہوتی، مگر نیت مزیدار مٹھائیوں اور نظریں دکان میں آتے جاتے گاہکوں پر لگی ہوتی۔ دکان پر نانا جان سے سپارہ پڑھتے ہوئے مجھے کچھ دن ہوئے تھے کہ ایک شام عصر کی اذان سے پہلے میں نے ایک شخص کو دکان میں داخل ہوتے دیکھا۔ ان کے آتے ہی پوری دکان کی فضا مسحور کن خوشبو سے معطر ہو گئی۔ مجھے یاد ہے ان کی سیاہ داڑھی تھی، سفید چمکتا ہوا رنگ تھا۔ وہ سفید لباس میں تھے، سر پر سفید جالی دار ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر نانا جان فوراً ہی اٹھ کر خود ان کی طرف گئے۔ نانا جان اور وہ بہت گرم جوشی سے ملے۔ یقیناً وہ نانا جان کے شناسہ تھے۔ کچھ باتیں کرنے کے بعد انہوں نے دوسرے دن جمعرات کی نیاز کے لیے مٹھائیوں کا ایک بڑا آرڈر دیا۔ نانا جان نے ان سے کہا، بے فکر رہیے جناب، میں خود مٹھائی وقت پر تیار کر دوں گا۔ نانا جان کی یقین دہانی پر وہ کل اسی وقت آنے کا کہہ کر رخصت ہو گئے۔ ان کی دکان سے نکلنے کے کچھ چند سیکنڈ بعد نانا جان کی نظر بچا کر میں بھی دکان سے باہر نکلی، مگر جن کے پیچھے آئی وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ ہماری دکان میں گاہک سڑک کی دائیں جانب سے آتے یا بائیں جانب سے، سامنے سڑک کی دوسری طرف تو جنگلی جھاڑیاں پھیلی تھی۔ دکان کے عقب میں کھیتوں کا سلسلہ تھا، لیکن پھر بھی میں نے دکان کے چاروں طرف گھوم کر دیکھ لیا، مگر وہ مجھے کسی سمت نہ دکھائی دیے۔ چند سیکنڈ میں تو کوئی اتنا تیز کیسے چل سکتا ہے کہ کھلے علاقے میں دور تک بھی اس کے آثار نہ ملے، وہ اوجھل ہو جائے؟ ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں آئے ہوں، یاقوت نے خیال ظاہر کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کسی گاڑی میں نہیں آئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ مان لیا کہ وہ گاڑی میں آئے تھے تو سڑک پر دور تک مجھے کسی گاڑی کا نام و نشان تو دکھائی دیتا۔ بھائی بھائی کر رہی تھی سڑک حد نگاہ تک۔ صرف چند سیکنڈ میں کوئی گاڑی کھلی طویل سڑک پر کیسے آنکھوں سے اوجھل ہو سکتی ہے؟ اور کوئی انسان کتنا بھی تیز چلے اس سڑک پر چند سیکنڈ میں آخر کتنا دور جا سکتا ہے؟ وہ اپنی بات پر زور دیتی بولی تھی۔ پھر تمہیں کیا لگتا ہے؟ یاقوت نے بغور سے دیکھا۔ یہی کہ وہ غائب ہو گئے، تحلیل ہو گئے۔ سب واقف ہے اس مخلوق میں یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ اور پھر میرا شک اس وقت مستحکم ہو گیا جب میرے پیچھے نانا جان بھی دکان سے باہر آ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ میں دکان کے چاروں طرف کسے تلاش کرتی گھوم رہی ہوں۔ بس اس دن سے میرے دکان پر جا کر پڑھنے پر بھی پابندی لگ گئی۔ پتہ نہیں کیسے نانا جان کو میرے ارادوں کا پتہ چل جاتا تھا۔ ان کے پیچھے جانے کے بجائے تم دوسرے دن ان کی آمد کا انتظار کرتی تو شاید تمہیں کچھ مزید حیرت انگیز دیکھنے کے لیے مل جاتا تھا۔ پر اجرت کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں محترمہ، یاقوت نے مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ ایک 9-10 برس کی بچی تھی میں اس وقت، یہ بھی یاد رکھو۔ اجوا نے خشمناک نظروں سے دیکھا۔ وہ بچی بھی تو تم تھی، یہ میں کیسے بھولوں؟ یاقوت کے برجستہ جواب پر وہ چونک کر اسے دیکھتی، بے ساختہ امڑتی ہنسی کو روک نہیں سکی تھی، جبکہ یاقوت مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھے ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں کسی نے منع کیا ہے زیادہ مسکرانے سے یا کھل کر ہنسنے سے؟ یاقوت نے سیاہ چادر کے حالے میں اس کے سرخ ہوتے چہرے کو بغور دیکھا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، مسکراتے ہوئے بولی۔ تو پھر کھل کر ہنسا کرو، مسکرایا کرو، اچھی لگتی ہو ہنستے ہوئے۔ اس کے گہرے لہجے پر اجوا کی مسکراہٹ معدوم ہونے لگی۔ کچھ تھا یاقوت کی گہری نظروں میں کہ اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگتی تھی۔ ٹائم جانے کیا ہو چکا ہے، نگاہیں چرائے وہ گڑبڑائے انداز میں بولی۔ حالانکہ یاقوت نے جان بوجھ کر اسے نروس نہیں کیا تھا، بس بے اختیاری میں ہی ہو گیا، لیکن اس کی کیفیت سے لطف اٹھاتا وہ بمشکل مسکراہٹ چھپا سکا تھا۔ بھاگنے کے لیے شاید پر تول رہی ہیں آپ؟ خیر، بتا دیتے ہیں آپ کو ٹائم۔ بدلتے ہوئے یاقوت نے اوپر ہال کی وال کلاک کی جانب دیکھنے کے لیے سر اٹھایا اور اگلے ہی پل بھونچکا رہ گیا۔ ہال کی ریلنگ سے جانے کب سے لگا کھڑا تھا یزدان۔ بیٹھے رہو، وہیں بیٹھے رہو، ہلنا مت دونوں وہاں سے۔ یاقوت جو اس کی خوںخوار حاسدانہ نظروں پر ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا، اس کی للکار پر واپس بیٹھ گیا، جبکہ یزدان کو وہاں دیکھ کر اجوا کی تیوریاں چڑھ گئی تھیں۔
हलक तो कम फाड़ो, सबको जगाओगे क्या? भिजे लहजे में घुर्राते याकूत ने खूंखार नजरों से यजदान को देखा था। आवाज वो दबा कर रखे जिसके दिल में चोर और नीयत में फतूर है। भाई, आज तुमने मेरे और अपने रिश्ते को ताबूत में डालकर उस पर आखिरी कील ठोक दी है। अगर ऐसा ना होता तो तुम सुबह के 4:30 बजे हम सब की गफलत की नींद का फ़ायदा उठाकर इस बेचारी मासूम लड़की के साथ डेट ना लगा रहे होते। हिलना मत, वरना चिल्ला कर हाज भाई को बुला लूँगा यहाँ। जज्बाती अंदाज में बोलते यजदान ने एक बार फिर याकूत को स्टेप्स से उठने से रोक दिया। कौन सी डेट, कहाँ की डेट? बेहुदा बकवास की जा रहा है अजवा की मौजूदगी में। उसे तो खबर भी नहीं होगी कि डेट होती क्या है, घटिया आदमी। याकूत ने कच्चा चबा जाने वाले अंदाज में यजदान को देखा। दूरी जानिब अजवा ने चौंक कर याकूत को देखा था। सब खबर है मुझे, सब पता है। अजवा के करारे लहजे पर याकूत ने दंग नज़रों से उसके नागवार तासुरात को देखा। तुमने क्या मुझे उजड़ गवार देहाती समझ रखा है जो मुझे दुनिया की खबर नहीं होगी? तुम कहो तो मैं ये भी बता दूं कि इस दुनिया में कितने अकसाम की डेट पर कपल्स जाते हैं और क्या क्या गुल खिलाते हैं। बता दूं, अभी सब कुछ खोल कर वजाहत करूं? अजवा के भड़कते लहजे पर याकूत सकते किसी कैफियत में उसे देखता रह गया, मगर यजदान ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। खुदा के लिए और कुछ मत कहना, कुछ सुने बगैर ही मेरे कानों से तो धुआं निकलना शुरू हो चुका है। यजदान ने इधर उधर डोलते इल्तिजा की थी। खबरदार, जो किसी ने मेरी मालूमात और जहानत को सिफर समझने की गलती की तो रेगिस्तानों में रेत भागते भागते ज़िंदगी नहीं गुजारी मैंने, और ना ही मैं कल पैदा होकर चांद से ज़मीन पर उतरी हूँ, समझे? अजवा के जताने वाले लहजे पर असबात में सर हिलाते हुए याकूत ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था। और तुम सुनो घनचक्कर कहीं के, अब कि वो यजदान की तरफ मुतवज्जा थी, जो अपना कान आगे करता रेलिंग से आधा लटक गया था। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, मैं कभी भी किसी भी वक्त किसी के साथ भी बैठकर बातें करूं। मेरे लिए अपनी गैरत जगाकर तुमने अगर दोबारा मेरा बाप बनकर दखलंदाजी इस तरह की तो याद रखना, ऐसे चुन चुन कर घिनौने इल्ज़ाम लगाऊंगी कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। हुर्राते हुए वो खा जाने वाली नज़रों से यजदान को घूर रही थी। अच्छा, हम फूल पेश करने वालों पर इल्ज़ाम लगाओगी और इनसे क़ुर्बतें बढ़ाओगी, जो रोज़े अव्वल से तुम्हें डायन तस्लीम किए बैठे हैं। मुझसे लिख कर ले लो, ये इस वक्त अपना हिसार बांध कर तुम्हारे पास बैठे हैं। दंग होकर अजवा ने यजदान को देखा, जो इंकशाफ करता तेज़ कदमों से उसी जानिब आता ऊपर स्टेप्स पर आ रुका था। यकीन नहीं मेरी बात का तो इनके यार गार से तस्दीक कर लो, वो खुद आ गए हैं। यजदान ने बर वक्त रेलिंग की तरफ आते गाजी के सिमत इशारा किया, जो नींद के खुमार को झटकता हैरान परेशान नज़रों से उन तीनों को देखता सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था। गाजी भाई, जब आप सब अजवा को लेने जा रहे थे तो भाई ने यहाँ सबसे क्या कहा था? डायन का शिकार करने जा रहे हैं। यजदान की तस्दीक मांगने पर गाजी ने गड़बड़ा कर पहले याकूत को देखा, जो लब भीजे जब्त करता खामोश था, और फिर उसने अजवा के भड़कते तासुरात पर नज़र की। नहीं, याकूत ने ऐसा कुछ कहा या नहीं, मुझे याद नहीं। खुद पर उठती अजवा की तेज़ निगाहों पर गड़बड़ा कर बोलते गाजी के हवास इस कदर मुख्तलिफ नहीं हुए थे कि तस्हीह करता ये बयान उसका अपना है, मगर याकूत को भी फंसने तो नहीं दे सकता था। सच नहीं बोल सकते गाजी भैया, लड़की बहुत भारी पड़ रही है। यजदान के मानी खैज अंदाज में मजाका उड़ाने पर गाजी बस उसे देख कर रह गया था। अजवा जी, ये दोनों जिस कदर सादा और नफीस नजर आते हैं, हकीकत में ऐसा है नहीं। ये दोनों दोस्त इस खोज में आपके करीब आना चाहते हैं ताकि ये जान सके कि आप किस हद तक डायन हैं, जबकि मैं तो बस मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ। ये दोनों खोजी गवाह हैं, मैं इनके सामने इकरार कर चुका हूँ। अजवा जैसी भी है सिर्फ मेरी है, मेरी रूह है, ज़िंदगी है। अजवा मेरा ख्वाब। जज्बाती अंदाज में बोलता वो सीढ़ियाँ उतरता फासला मिटा देना चाहता था। दूसरी जानिब गुस्से में भड़क उठती अजवा ने उसके करीब आने का इंतज़ार भी ना किया कि ज़ब्त हद से गुजर चुका था। बैठे बैठे ही उसने अपनी स्लीपर से ताक कर निशाना लगाया कि यजदान के होशियार होते होते भी वार खाली नहीं गया। सर से टकराती चप्पल का वार जाने कितना शदीद था, अलबत्ता यजदान की कर्रह बड़ी गजबनाक थी। सर पकड़े बिगड़े तवाज़न के साथ वो गिरने वाले अंदाज में नीचे आया। इससे पहले कि याकूत उसे मजीद नीचे गिरने से रोकता, यजदान बड़ी सफाई से उसके बढ़ते हाथों से बचता सर पकड़े तेवरा कर दंग बैठी अजवा के घुटनों पर जा गिरा। इस अफ्ताद पर घबराकर अजवा के हलक से चीख बुलंद हुई, जो याकूत की फुर्ती की वजह से फौरन ही बंद भी हो गई।
پھٹی آنکھوں سے اجوا اسے گھور رہی تھی، جو اس کے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھے معذرت خواہانہ نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد یزدان کی طرف متوجہ ہوا، جو ڈھٹائی سے اجوا کے گھٹنوں پر سر ٹکائے دنیا سے بے خبر تھا۔ یاقوت کے کانوں میں حاج کے کمرے سے ابھرتی آواز پہنچ چکی تھی۔ وہ وقت بالکل نہیں تھا۔ اجوا کے منہ سے ہاتھ ہٹائے بغیر اس نے ایک ہی ٹھوکر میں یزدان کو اس سے پرے ہٹایا تھا۔ اجوا، حاج بھائی جاگ گئے ہیں، میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، حاج بھائی کی نظر کسی قیمت پر تم پر نہیں پڑنی چاہیے، التجائی لہجے میں بولتا یاقوت اس کا ہاتھ پکڑے ریلنگ کے قریب ہوا۔ حاج کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے آن ہونے والے لیمپ کی مدھم روشنی نے ان کے مکمل بیدار ہونے کی تصدیق کی تھی۔ ریلنگ کی دوسری طرف ہو کر بس میرے پیچھے چھپی رہنا۔ یاقوت کی گھبراہٹ اور پریشانی دیکھتے ہوئے اجوا کو اس کی بات ماننی پڑی تھی، مگر ریلنگ کی دوسری طرف لٹکے رہنا بلکہ وہاں ٹھہرنا بھی کٹھن تھا۔ ایڑیاں ٹکائے رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ اجوا کی طرف پشت کرتے ہوئے اس نے اپنا ایک ہاتھ پشت پر ہی رکھا، کیونکہ اجوا کو سہارا دینے کے لیے وہ اس کی کلائی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ میرے برابر سے ہٹنا نہیں دانی، اجوا کسی بھی طرح حاج بھائی کی نظروں میں نہیں آنی چاہیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یاقوت کے لب و لہجے اور تاثرات میں کچھ ایسی سختی اور وارننگ تھی کہ یزدان کو فرمانبرداری کرنی پڑی۔ یاقوت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس نے ایک نظر یاقوت کی پشت پر نگاہ کی اور اگلے ہی پل گھٹری بنی ریلنگ سے چپکے رہنے کی جدوجہد میں مصروف اجوا کی حالت اور وہ بمشکل ہنسی روکتا حاج کی طرف متوجہ ہوا، جو اپنے کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تم دونوں وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ حاج نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بس دانی کو ایسا لگا گھر میں کوئی چور گھسا یا غازی نے سرحد سے کام لیا۔ چور نہیں، چورنی، زیر لب بولتے یزدان نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ یاقوت کو دیکھا، جو خوخار نظروں سے اسے دیکھتا خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ ایسے ہی وہم تو نہیں ہوا ہوگا، اسے چیک کیا تم تینوں نے؟ حاج کو تشویش ہوئی۔ چیک کر لیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ سو جائے جا کر، اس خدبی انسان کی وجہ سے آپ کی نیند بھی خراب ہو گئی، یاقوت نے کہا۔ ابھی بتا دوں میں کتنا خدبی ہوں؟ یزدان بدک کر اس سے دور ہٹتا اس کے اوزان خطا کر گیا۔ سرحد سے یزدان کا بازو دبوچ کر واپس ساتھ کھڑا کرتے ہوئے یکدم یاقوت کو ہوش آیا کہ اس سے کیا غلطی ہو چکی ہے۔ وہ دم ساتھ گیا۔ اجوا کی گرنے کی آواز تو نہیں ابھری، البتہ اس کی دھیمی کرراہوں کو وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ یزدان کو واپس ریلنگ کے قریب لانے کے لیے اس نے اجوا کی کلائی ہی چھوڑ دی تھی، اس گرفت کے سہارے ہی تو وہ اتنی مختصر جگہ پر رکی بیٹھی تھی۔ بے چارگی سے سر اٹھا کر اس نے اوپر ریلنگ پر جھکے غازی کو دیکھا، جو پہلے ہی گری ہوئی اجوا کے زمین بوس ہو جانے پر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اب اس کے تاثرات بھی کچھ ایسے تھے کہ یاقوت کو کچھ برا ہو جانے کی تصدیق مل گئی تھی۔ بھائی، مجھے شک ہے ہمارے گھر میں کوئی کہیں چھپا ہوا ہے، اب بھی آپ خود آ کر چیک کریں، یزدان ہڈائی سے بولا۔ بھائی، اس کا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، اس کی نیند پوری ہو چکی ہے، اب خواہ مخواہ سب کو تنگ کر کے ٹائم پاس کرنے لگا ہے۔ میں سب جگہ دیکھ چکا ہوں، کوئی نہیں ہے۔ یاقوت کے فوراً ہی کہنے پر حاج مطمئن سے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جب سب چیک کر لیا ہے تو فکر کیسی، جاؤ تم اپنے کمرے میں، فجر کی اذان ہونے والی ہے، اور جس کو وہم ستا رہے ہیں وہ لاؤنج میں بیٹھ کر چور کا انتظار کر لے، ہوگا تو نکل آئے گا۔ حاج خشمگین نظروں سے یزدان کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئے۔ حاج کو جاتے دیکھ کر یزدان کو فرار ہونا ہی غنیمت لگا۔ سرحد سے سیڑھیاں اترتا وہ لاؤنج کی سمت دوڑا، دوسری جانب یاقوت بھی تیزی سے ریلنگ کی دوسری طرف پہنچا، جہاں اجوا اپنا بازو پکڑے کھڑی شدید بگڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری اجوا، ایکسٹریملی سوری، میں بس نروس ہو گیا تھا یزدان کی وجہ سے، ورنہ مجھے ضرورت ہی کیا تھی تمہیں حاج بھائی کی نظروں سے چھپانے کی؟ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ شدید ندامت سے بولتا وہ اس لمحے خاموش ہو گیا، جب اجوا کچھ بھی بولے سنے بغیر تیز نگاہوں سے اسے دیکھتی جارحانہ انداز میں سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی تھی۔ اجوا کے کمرے کے بند ہوتے دروازے سے نگاہ ہٹا کر غازی نے اسے دیکھا، جو شرمندہ سا اوپر آتا اجوا کے کمرے کے بند دروازے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ گہری سانس بھر کر وہ غازی کے مقابل آ رکا تھا۔ وہ کافی اونچائی سے نیچے گری تھی۔ غازی نے پہلی بات ہی یہ کی۔ جواباً یاقوت ندامت سے اسے دیکھتا سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ تم سے مجھے اس بیوقوفی کی امید نہیں تھی، اجوا کو اس طرح چھپانے کی ضرورت ہی کیا تھی، جبکہ یہاں میں اور یزدان بھی موجود تھے، اور اگر صرف تم اور اجوا بھی ہوتے تو بھی حاج بھائی نے کچھ غلط نہیں سوچنا تھا۔ میں جانتا ہوں غازی، لیکن صورتحال ایسی ہو گئی کہ میں بہت نروس ہو گیا۔ تم نے خود دیکھا تھا اجوا کس قدر غصے میں آ گئی تھی۔ دانی کبھی کبھی حد سے گزر جاتا ہے، اور کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ آپی بھی حاج بھائی کے پیچھے آ جاتی اور اجوا کو اس وقت کمرے سے باہر دیکھتی تو جانے کیا کچھ الٹا سیدھا سمجھ لیتی۔
یاقوت ایک بات بولوں، سب کی پرواہ، سب کی فکر کرنی ہے یا سب کچھ اچھا رکھنا ہے تمہیں؟ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اجوا سے دور رہو، آگے تم کو سمجھدار ہو۔ غازی کے گہرے سنجیدہ لہجے پر وہ چونکتا خاموشی رہ گیا تھا۔ خیر اب جو ہو گیا سو ہو گیا، نماز کے بعد موقع دیکھ کر اس سے معذرت کر لینا، پریشان نہ ہو، مجھے پوری امید ہے وہ تم سے کم از کم ناراض نہیں رہ سکے گی۔ اس کے شانے کو تھپتھپا کر تسلی دیتے ہوئے غازی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کے معنی خیز لہجے اور مسکراہٹ پر یاقوت نے زیادہ غور نہیں کیا تھا کہ سارا دھیان اس کا اجوا کی جانب تھا، جانے اسے کتنی چوٹ لگی ہوگی۔ حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ ابھی جا کر بند دروازے پر دستک دے ڈالے، مگر اسے تھوڑا انتظار کرنا ہی تھا کہ فجر کی اذان بلند ہو رہی تھی۔ تسبیح ساتھ لے کر وہ کمرے سے نکل آئے، لاؤنج اسے خالی نظر آیا۔ سرسری نگاہ اس جانب ڈال کر وہ دائیں جانب گلاس ڈور کی سمت بڑھ گئی۔ برآمدے میں بند گرل سے اندر داخل ہوتی سردہ ہواؤں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ابر آلود موسم میں ہر پوشن کے باہر بکھرے سنہری اور وسیع لان کی ہریالی نے طبیعت کو سرشار کر دیا تھا۔ بہت توجہ کے ساتھ درود پاک کا ورد کر رہی تھی جب یزدان سر پر ٹوپی جمائے ہاتھ میں گرم گرم چائے لے کر چائے کی مگ اور بسکٹ سے سجی ٹرے اٹھائے بڑے مؤدب انداز میں سامنے آ گیا تھا۔ اجوا جی معاف کر دو، غلطی ہو گئی مجھ سے، وہ مسمسی صورت بناتے بولا، جبکہ اجوا ناگوار نظر سے اسے دیکھتی اپنے امڑتے غصے کو کنٹرول کر رہی تھی۔ جو سزا دینی ہے وہ مجھے دے دو، کیونکہ قصور سراسر میرا ہے۔ یاقوت بھائی سے جو غلطی ہوئی وہ بھی میری وجہ سے ہوئی۔ دراصل ان کو اپنی امیج کی بہت فکر رہتی ہے، بہت پوزیسو ہے وہ اپنی امیج کے معاملے میں۔ ان کی بس یہی کوشش رہتی ہے کہ ان کی طرح میں بھی بن جاؤں، مجھ سے بھی حاج بھائی کو کوئی شکایت نہ ہو، میں ایسا کوئی کام نہ کروں کہ جس کی وجہ سے حاج بھائی ٹوکے یا مجھے لے کر آپی اور حاج بھائی کے درمیان کوئی تلخی ہو۔ حالانکہ ان کی تمام احتیاط اور خدشِ بےایمانی ہے، ایک گھر میں رہنے والے سبھی افراد ایک جیسی فطرت اور عادات تو نہیں رکھتے، لیکن یاقوت بھائی کو تو خبط ہے بس اچھے مومن بن کے رہو، حاج بھائی کی فرمانبرداری میں کوئی کسر نہ چھوڑو، جس طرح خود وہ روکھی پھیکی زندگی گزار رہے ہیں، چاہتے ہیں بس میں بھی۔ مقصد کیا ہے اس غیبت سے بھرے واز کا؟ اجوا نے ناگواری سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ بس اتنا کہ تم میری غلطی کی وجہ سے یاقوت بھائی سے ناراض نہ ہونا، مجھے معاف کر دو اور یہ چائے کے ساتھ بسکٹ قبول کر لو، بڑی محبت سے بنائی ہے، وہ خوش آمدید انداز میں بولا۔ ٹھنڈا پانی بن جائے گی تب میرے حوالے کرو گے یہ چائے، رکھو یہاں۔ اجوا کے گھرکنے پر اس نے جلدی سے اجوا کے قریب ہی لیدر کے صوفے پر بڑے احتیاط سے رکھی اور بڑی خوش دلی سے دانتوں کی نمائش کرتا سامنے والے صوفے پر جا بیٹھا، جبکہ خوف زدہ نظریں اس پر سے ہٹا کر اجوا نے چائے کا مگ اٹھا لیا تھا، ایک سپ لیا پھر دوسرا۔ چائے کیسی لگی اجوا جی؟ صرف آپ کی وجہ سے بنائی ہے میں نے، اپنے کنوارے ہاتھوں سے، ورنہ میں تو وہ ہوں کہ اتنی صبح کوئی مرتا مر جائے میں 2 گھونٹ پانی بھی اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے اپنی نیند میں خلل نہ ڈالوں، وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پہچان تو میں پہلے ہی گئی تھی تمہیں، وہ بہت شانت انداز میں بولی۔ تو اب بات جان پہچان سے آگے بڑھانے کے بارے میں بھی سوچیے، 4 دن کی زندگی ہے، 2 دن کی جوانی ہے، حسن کملا جائے گا میرا آپ کے انتظار میں۔ کا یہ آدمی لائن سیدھی کرنے کے لیے آپ جناب شروع کر دیتا ہے، بے پیندے کا لوٹا۔ زہریلی نظروں سے اسے دیکھتی چائے کے گھونٹ بھرتی وہ کلس کر سوچ رہی تھی۔ دوسری جانب یزدان اپنی بولے جا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں کیسے وہ پرکٹی آسٹریلین طوطی میرے پیچھے لگی رہتی ہے، اتنی بار اظہار محبت کر چکی ہے کہ کمبخت نے سارا کریز ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں گئے، مسجد جاتے پیر ٹوٹ رہے تھے، موت آ رہی تھی، عشق معاشقوں کے لیے ٹوٹی پڑتی ہے جوانی، 5 بار مسجد کی طرف جاتے گھٹنوں میں جان نہیں رہتی، ایسا ہی ہے نا؟ خالی مگ تشتری میں واپس رکھتی وہ اب اس کے بخیے ادھیڑنے کے لیے تیار تھی۔ بھائیوں سے سبق نہیں سیکھتے، پابندی سے مسجد جاتے ہیں اور کیسی کیسی برکتیں سمیٹ کر لاتے ہیں، دیکھو آ رہے ہیں دونوں، چمک رہے ہیں دور سے ہی۔ اسے گھرکتے ہوئے اجوا نے متوجہ بھی کیا، جس پر یزدان گیٹ کی سمت نگاہ ڈالتا سرعت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اجوا جی ہم دونوں کی باتیں تو چلتی رہیں گی، ابھی میں ان دونوں کے لیے بھی چائے تیار کرتا ہوں، بس کسی طرح یاقوت بھائی کو ٹھنڈا کر دینا، ان کو بتا دینا کہ میں نے تم سے معافی مانگ لی ہے۔
बहुत भड़के हुए हैं मुझ पर, मौका मिलते ही घूसे मुक्के जड़ेंगे मुझे। ठीक है, संभाल लेना तुम्हें, मेरी जान की कसम। सरहद से बात मुकम्मल करता वो उजरत में अंदर चला गया। जाते जाते भी औकात दिखा गया खबीस। अजवा तिलमिला कर रह गई। अध खुली ग्रिल्स को मजीद खोलकर अंदर आते गाजी ने उसे सलाम करने में पहल की थी। उसके पीछे ही अंदर आते याकूत के सलाम का भी जवाब देती वो गाजी की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। आप लोग आज ग्रिल्स खुली छोड़ गए थे? उसने सवाल किया। हाँ, क्योंकि अब मेन गेट पर गार्ड्स मौजूद है। वो कुछ दिन की छुट्टी पर गए हुए थे, इसलिए सबको खुद ही सिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ता था। बोलते हुए गाजी ने कुछ हैरत से तश्तरी की जानिब देखा। दानी को पता है कि आप इस मग में चाय पी रही थी। गाजी के सवाल ने उसे हैरान किया। चाय वही लेकर आया था मेरे लिए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, दरअसल ये उसका मखसूसन महबूब मग है। हमें तो हाथ लगाने की इजाज़त नहीं। अहमियत है आपकी, मुस्कुराते हुए गाजी ने कहा था। गाजी, दानी को ज़रा बाहर भेजना। सामने सोफे पर बैठे याकूत ने अंदर जाते गाजी से कहा। क्यों बुलाया है उसे? अजवा ने उसके गहरे संजीदा तासुरात को देखा। तुमसे माफ़ी मांगने के लिए, इन बदतमीज़ियों की जो आज उसने की, उसकी वजह से मैं भी तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने का बाज़ बन गया। इस बात को भूल जाओ, यज़ान कुछ देर पहले ही मुझसे माफ़ी मांग चुका है और मैंने उसे माफ़ भी कर दिया है। मेरा दिल उसकी और तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ़ है। अब तुम भी उससे कोई सख्त बात ना करना, ना ही उससे नाराज़ रहना। अजवा के नर्म लहजे पर याकूत हैरान था कि तभी यज़दान चेहरे पर मिस्कीनी सजाए चाय का मग थामे वहाँ आ गया था। माफ़ी मांगी तुमने अजवा से? उससे चाय का मग लेते हुए याकूत ने कड़ी नज़रों से उसे देखा था। बिल्कुल भाई, यज़दान ने मासूमियत से गर्दन हिलाई। और सिर्फ माफ़ी नहीं, मैंने तो और भी बहुत कुछ मांग लिया है अजवा जी से। ये भी तैयार बैठी है, हथियार डाल ही दिए मेरी मोहब्बत के सामने। आंखों में नाचती शरारत से बोलता हुआ एकदम एक झटके से उठती अजवा को देखते ही बेहंगम कहे लगाता अंदर भाग गया था। तिल मिलाकर दांत पीसती अजवा वापस अपनी जगह आ बैठी थी। बचपन में ही किसी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करवा लेती तो आज ये हाल ना होता इसका। कुलस कर वो उससे मुखातब हुई जो सर पकड़े बैठा था। मैं कर दूंगा इसका इलाज, तुम फिक्र ना करो, याकूत ने तसल्ली दी। तुम बताओ, चोट कहाँ लगी है? इतनी ऊंचाई से गिरी थी तुम। ऐसी कोई खास चोट नहीं लगी, मैं तो हज़ारों बार ऊंचे दरख्तों से नीचे टपकती रही हूँ, ढीठ हो चुकी हूँ। वैसे मेरी फिक्र करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुरा कर बोलती उसे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। आज जुमेरात है, मिठाई का ऑर्डर दे दिया था तुमने? अजवा ने पूछा। हाँ, ऑर्डर कल ही दे दिया था। ऑर्डर क्या देना, शॉप के मालिक मिठाई तैयार रखते हैं। अक्सर तो वो खुद कॉल कर देते हैं। असर की नमाज से पहले जाऊंगा। उस मकान तक भी तुम ही लेकर जाते हो मिठाई? हाँ, दादा जान के बाद अपने चचाओं के साथ भी मैं ही जाता रहा हूँ, और फिर ये जिम्मेदारी खुद ब खुद ही मुझ पर आ गई। नाराज़गियों के बावजूद भी वो बोला था। जुमेरात के दिन तुम्हें अपने मकान में दाखिल होने की वो इजाज़त दे देते हैं? अजवा ने पूछा। नहीं, मैं बाहर ही रखता हूँ। मेरे साथ जो होता है वो मिठाई अंदर रख आता है, वो बता रहा था, जबकि अजवा बगौर उसकी बुझी बुझी मुस्कुराहट को देख रही थी। शाम के वक्त चाय के दौरान यमुना ने उसे याद दहानी करवाई कि हाज के चचा की तरफ उसकी दावत है। सिर्फ वही नहीं, घर के सभी अफराद उनकी तरफ रात के खाने पर इनवाइटेड थे। यमुना ने कहा कि वो दावत है इसलिए अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ मनफी नहीं सोचा। इतने बड़े ख़ानदान के दरमियान रहते हुए उसे यहाँ के ही तौर तरीके अपनाने थे। बुटीक से आते सारे ही लिबास उसके ज़ौक़ और पसंद के थे। बात लेकर उसने मुंतखब किया हुआ एक बहुत दिलकश और सादा सा लिबास जेबतन कर लिया। लाइट ग्रीन शर्ट और तंग पैजामा के साथ शिफॉन का बड़ा सा प्रिंटेड दुपट्टा उसके सरापे पर बहुत जच रहा था। जेवर का इस्तेमाल भी उसने दिल खोल कर लिया। लाउंज में मौजूद यमुना ने उसे सीढ़ियाँ उतरते देखा और चौंक उठी। वो उनकी तरफ ही आ रही थी। एक हाथ की कलाई में सोने की भारी जड़ाव कंगन, दूसरी कलाई में सोने की ही भरी कोई दर्जन भर चूड़ियाँ उसने पहन रखी थी। कानों के बेशकीमती टॉप्स में जड़े डायमंड दमक रहे थे। उसकी गर्दन में पहले से ही भारी सुनहरी चेन लॉकेट मौजूद था, मगर अब टॉप्स के साथ चेन लॉकेट भी नुमाया नजर आ रहा था। उसके दोनों हाथों में डायमंड्स की अंगूठियां और छल्ले मौजूद थे। भाभी, मैं ठीक तैयार हुई हूँ? यमुना की हैरान नज़रों को नज़रअंदाज किए वो बड़े पुरएतमाद लहजे में पूछ रही थी। हाँ, और बहुत अच्छी भी लग रही हो, लेकिन अजवा, बुरा ना मानना, तुमने ज्वेलरी को ज़्यादा नहीं पहन ली? मेरा मतलब है, हम किसी शादी की तकरीब में नहीं जा रहे, घर की ही दावत है। यमुना ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा।
مگر میں تو عام طور پر بھی اسی طرح جویلری پہننا پسند کرتی ہوں، بس یہ ایک ہی شوق ہے میرا۔ نیت یا ارادے میں کسی نمائش اور برتری کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ آپ کو جویلری پسند نہیں ہے، اس لیے شاید آپ کو یہ عجیب لگ رہا ہے۔ وہ یوں بے نیازی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی بولی کہ یمنا اندر ہی اندر کڑ کر رہ گئی۔ آپ کب تک تیار ہوں گی؟ اجوا نے پوچھا۔ میں کچھ دیر میں تیار ہو جاؤں گی، مجھے کون سا ہیرے جواہرات خود پر لادنے ہیں، یمنا بظاہر مسکراتے ہوئے جتا رہی تھی۔ اچھی بات ہے، چلے آپ جا کر تیار ہو جائیں، میں ذرا باہر سے آتی ہوں۔ یمنا کا طنزیہ انداز خاطر میں لائے بغیر مسکرا کر بولی تھی۔ جانے کے لیے پلٹ گئی، جبکہ یمنا ناگوار نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ شام بھی ابرآلود تھی، ٹھنڈی ہوائیں وجود میں سرد لہریں دوڑا رہی تھی۔ باہر چہل پہل معمول کی طرح تھی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ گھر کے عقبی حصے میں چلی آئی۔ سوئمنگ پول کے ارد گرد کوئی موجود نہ تھا، البتہ سامنے آہنی گیٹ کی طرف اسے حسب توقع امیر حمزہ بائیک چمکاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ امیر حمزہ کے ساتھ ہی کھڑی نیلم نے بھی دور سے اسے آتے دیکھ لیا تھا۔ دیکھو تو ذرا جدید دور کی اس ڈائن کو، سر پر دوپٹہ جمائے مغلیہ دور کی پچھل پیری اجوا کو گھورتی وہ کچا چبا جانے والے انداز میں بولی تھی۔ وہ لپاڑیا آدمی اس کے جھانسوں میں آیا تو اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو دفن کروں گی، مگر اس سے پہلے اس ڈائن کا مقبرہ تعمیر کروں گی۔ ارے جو کرنا ہے کر یار، بس میری بائیک سے دور ہٹ۔ امیر حمزہ کان دھرے بغیر مصروف انداز میں بیزاری سے بولا۔ نکاح کیوں نہیں پڑھوا لیتے اس بائیک کے ساتھ؟ بالکل ہی دلاری بنا کر رکھا ہوا ہے، نفسیاتی ہو جائے گا اس بائیک کے چکر میں، آدھا تو ویسے ہی ہو چکا ہے گرل فرینڈوں کے پیچھے۔ نیلم کے ناگوار لہجے پر وہ ٹھٹائی سے سیٹی بجاتا اپنے کام میں مگن تھا۔ دوسری طرف اجوا ان دونوں کو نظر انداز کرتی گیٹ تک آئی اور لاک ہٹا کر گیٹ کھول دیا۔ اسے باہر نکلتے دیکھ کر امیر حمزہ خاموش نہیں رہ سکا۔ اجوا جی، اس طرف تنہا مت جائیے۔ امیر حمزہ کی آواز پر اجوا نے رک کر اسے دیکھا، مگر کچھ بھی بولے بغیر گیٹ سے باہر نکل گیا۔ یہ باولی بھی ہے کیا؟ حیرت و ناگواری سے نیلم نے امیر حمزہ سے پوچھا اور اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی اجوا کے پیچھے باہر نکل گئی۔ او بھٹکتی آتما، فارسی سمجھتی ہو کیا؟ اس طرف ہمارے گھر کی عورتیں کیا مرد بھی تنہا نہیں جاتے؟ وہ بول رہا ہے پھر بھی نکل آئی ہے، کھسکی ہوئی ہے قطعی کیا؟ اجوا کا راستہ روکے کمر کے گرد ہاتھ رکھے وہ تن کر کھڑی اسے گھر کر رہی تھی۔ اپنی اماں کو جا کر دکھائیے تیور، ہٹ میرے راستے سے۔ انتہائی سختی سے اسے جھڑکتی اجوا نے اسے ایک پل کو تو دنگ کر دیا تھا۔ میری اماں کو درمیان میں مت لانا، تیاپاچا کر ڈالوں گی۔ لاڈلی ہوگی اپنے بھیا کی، ہلکا مت لینا مجھے۔ غصے سے اس پر آنکھیں نکالتی نیلم ایک طرف ہٹ گئی۔ جا کر سیر سپاٹے۔ میں تو کہتی ہوں ٹہلتے ٹہلتے اس پرانے مکان میں بھی چلی جانا، پچھلی بار تو وہاں سے واپس آ گئی تھی، اس بار وہیں رہ جانا، وہاں رہنے والوں کا دل بھی لگا رہے گا۔ چلاتے ہوئے اس کی زبان ایک لخت رک گئی۔ زبان دانتوں تلے دبا کر اس نے چور نظروں سے امیر حمزہ کو دیکھا جو خشمناک نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا، جبکہ اجوا پہلے ہی نیلم کو بکتا جھکتا چھوڑ کر آگے بڑھ چکی تھی۔ اس کے قدم خود بخود اس خستہ حال مکان کی سمت بڑھتے جا رہے تھے جہاں انسان ہوں چرند پرند ہو، وہاں زندگی سے بھرپور رونق خاموشی اور سناٹے میں بھی بکھری ان کی موجودگی کا پتہ بن جاتی ہے، اور جس جگہ کسی غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہو، اس جگہ اور اس کے ارد گرد چھائی پراسراریت، وحشت اور خوف کے سائے وہاں اس مخلوق کی موجودگی کا تعارف بن جاتے ہیں۔ مکان پر نظر جمائے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے نانا جان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ خالق کائنات کی بے شمار مخلوقات اس زمین پر بکھری ہے، اور جانے کتنی ان گنت ہماری نگاہوں سے بھی مخفی ہے، جانے ایسے کتنے سربستہ رازوں سے بھری ہے یہ عظیم کائنات جن تک عقل پہنچ سکتی ہے نہ نگاہ۔ البتہ معبود حقیقی جہاں تک چاہے اپنے علم میں اضافے کے لیے جاننے کی کوشش یا تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن تجسس اور سب کچھ جان لینے کی ضد میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات بڑی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے منتخب کر لے، اس کی بند آنکھوں کے سامنے ساری کائنات سمیٹ لائے۔ جس قدر جان لینے کی اجازت ملی ہے اس پر غور و فکر کرو، کبھی اپنی حد، اپنے دائرے سے نہ نکلنا۔ چاند سورج کی مثال سامنے ہے جو اپنے اپنے دائروں میں سفر کر رہے ہیں، سرد ہوائیں ان کے وجود سے ٹکرا رہی ہے۔ مکان کی خستہ حال عمارت اب زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی، تبھی عمارت کے
چھت پر اس کی نظر گئی۔ یکلخت اس کے قدم زمین میں جکڑ گئے۔ ایک سنسنی اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اوپر چھت کی باؤنڈری سے اسے کوئی نمودار ہوتا دکھائی دیا، بس سر اور شانوں تک کا حصہ سفید چادر میں قید۔ اونچی اور درمیانی فاصلے کی وجہ سے اور اس لپٹی چادر کی وجہ سے بھی یہ دکھائی دینا ناممکن تھا کہ وہ کوئی مرد ہے یا عورت۔ سانس روکے وہ ایک ٹک سفید چادر کے گھونگھٹ کو دیکھتی ساکت کھڑی ہوئی تھی۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے اور پھر سفید چادر میں جو بھی تھا پلٹ کر باؤنڈری سے دور ہوتا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہاں اب کسی کی موجودگی کے آثار نہیں تھے۔ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں نے شام کے اجالے کو مان سا کر دیا تھا، مگر اس نے جو دیکھا تھا وہ دھوکہ نہیں تھا، وہم نہیں تھا۔ اس کے حواس منتشر ہو رہے تھے۔ گہری سانسیں بھر کر خود کو نارمل کرتی وہ واپسی کے لیے قدم بڑھاتی، ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ سڑک کی جانب سے کوئی دوڑتا ہوا اس کی سمت آ رہا تھا۔ یاقوت تھا۔ اسے پہچانتے ہی وہ خود بھی تیزی سے اس کی سمت بڑھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح دوڑتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ اس کے قریب پہنچتے ہی اجوا نے حیرت سے پوچھا۔ جواباً کچھ کہنے سے پہلے یاقوت نے مکان کی چھت کی جانب دیکھا، جبکہ یکلخت اجوا کو اس کی پریشانی اور اجرت میں یہاں تک آنے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اجوا، میں نے تمہیں منع کیا تھا یہاں تک آنے کے لیے۔ یاقوت کی شکایتی نظروں پر اجوا شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ میں بس دور سے ہی اس مکان کو دیکھ رہی تھی، مجھے لگا تم مٹھائی پہنچانے یہاں آؤ گے۔ وہ کام کر کے ہی میں عصر کی نماز کے لیے مسجد گیا تھا۔ مسجد سے نکلا تو سیدھی نظر تم تک پہنچی، وہ بتا رہا تھا۔ تمہیں بھی اس چھت پر کوئی دکھائی دیا تھا؟ اجوا نے سوال کیا۔ ہاں، دور سے مجھے دکھائی دیا کوئی موجود ہے مکان کی چھت پر، اور تم اسے ہی دیکھنے میں مہو تھی، مگر میں گھبرا کر دوڑ پڑا۔ مجھے تعجب ہے کہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہ اس چھت پر کسی کو دیکھا، نہ ہی مکان کے ارد گرد۔ آوازوں کا سنائی دینا تو معمول کی بات ہے، یاقوت نے کہا۔ مجھے خوف تو محسوس ہوا، لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے کچھ کہنا تو نہیں چاہتے تھے۔ اجوا نے تشویش زدہ لہجے پر یاقوت نے دنگ ہو کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں صاف طور پر کچھ دکھائی دیا تھا؟ نہیں، بس یہ نظر آیا کہ چادر لپیٹے کوئی اوپر موجود میری طرف ہی متوجہ ہے۔ جو بھی ہے، بس آئندہ میرے بغیر تم یہاں نہیں آؤ گی، یہ میری التجا ہے تم سے۔ یاقوت نے اس کی بات کاٹی تھی۔ ٹھیک ہے، غور کروں گی تمہاری التجا پر، مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ یاقوت بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا تھا۔ تبھی اجوا کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی پھونک کر مکان کی طرف متوجہ ہوا۔ بخوبی سنائی دے رہا تھا، کوئی یاقوت کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ کسی بچے کی آواز لگ رہی ہے، اجوا نے دھیمی آواز میں کہا۔ بس یہی ہوتا ہے، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں، چلو چلتے ہیں، وہ گہری سانس بھر کر بولا، اور پھر اجوا کے ساتھ ہی قدم گھر کی سمت بڑھا دیے۔ خاموشی سے چلتے چلتے یاقوت نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی، تب ہی اس لمحے اجوا نے اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا بھابھی کی طرح تمہیں بھی آج بہت عجیب دکھائی دے رہی ہوں؟ وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ آپ ہی نے ایسا کچھ کہا تم سے؟ نہیں، لیکن ان کو شاید میرے زیورات دیکھ کر الجھن ہو رہی تھی۔ ان کو زیادہ پسند نہیں ہے زیورات کا استعمال، تو اس لیے ہو سکتا ہے ان کو عجیب لگا ہو، وجہ تمہیں معلوم ہی ہے۔ اب ضروری تو نہیں جو ان کو عجیب لگا وہ مجھے بھی عجیب لگے، بلکہ مجھے تو آج تم پہلے سے زیادہ اچھی اور فریش دکھائی دے رہی ہو۔ یاقوت کی اس بلا جھجک تعریف پر وہ مسکرائی تھی۔ تمہیں جو پسند ہے وہ کرو، یہ فکر نہ رکھو کہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے یا برا، ورنہ سانس تک اپنی مرضی سے لینا دشوار ہو جائے گا۔ یاقوت کے خشمگین انداز میں سمجھانے پر وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ نہیں، زیورات کے معاملے میں تو میں کسی کی نہیں سننے والی۔ امی، نانا جان، ماموں جان، سب کو پتا تھا کہ میں کتنی پاگل ہوں، وہ صاف کوئی سے بولی تھی۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے کا کچھ سوچا ہے؟ جس سے شادی کرو گی وہ بیچارہ اگر تمہیں اتنے قیمتی زیورات دینا افورڈ نہ کر سکا تو؟ ارے نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، کسی سے مانگنے یا فرمائش کی کبھی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ آگے کبھی ضرورت پڑے گی۔ جتنے زیورات مل گئے بس میں اسی میں خوش ہوں، اور مزید کی لالچ نہیں، وہ مسکراتے ہوئے سادگی سے بولی تھی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ سنجیدہ ہوتے ہوئے یاقوت نے اسے مخاطب کیا۔ تم اپنی امی، نانا جان، ماموں سب کی بات کرتی ہو، مگر ان سب کے درمیان تم کبھی حاج بھائی کا ذکر نہیں کرتی۔ انہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے ساتھ ایک گھر میں گزارا ہے۔ بولتے ہوئے یاقوت نے بغور اس کے چہرے کے سپاٹ ہوتے تاثرات کو دیکھا۔ ایسا اس لیے ہے کہ میں نے اپنے ماضی کے ہر ورق سے ان کو نکال دیا تھا، اپنے دل و دماغ سے ان کا نام تک خروچ پھینکا تھا۔ اس دن جب میری بستر مرگ پر پڑی ماں اپنی ویران آنکھوں سے ان کی واپسی کی راہ تکتے قبر میں اتر گئی تھی، وہ سرد لہجے میں بولی۔ میں تمہارے جذبات کو، تمہارے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں اجوا، لیکن تم نے اس سب کے لیے معاف کر دیا ہے حاج بھائی کو، یاقوت نے یاد دلایا۔
ہاں، انہوں نے معافی مانگی اور ایک دن آیا کہ میں نے ان کو معاف بھی کر دیا، مجبوراً ہی صحیح، مگر ان سے اپنے رشتے کو قبول کر کے ان کی اور ماموں جان کی خواہش پر یہاں آ گئی۔ مگر میں ان کو دوبارہ وہ مقام نہیں دے سکتی جو بچپن سے میرے دل میں ان کے لیے تھا۔ میں نے ماضی کی ہر اس یاد کو مٹا دیا تھا جو ان سے وابستہ تھی۔ اب وہ میرے ماضی میں کہیں نہیں، اس لیے ان کا ذکر بھی میری زبان پر نہیں آتا۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی خاموش ہو گئی تھی۔ میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، آئی ایم سوری، یا خود کچھ شرمندہ ہوا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، گہری سانس بھر کر مسکرائی تھی۔ تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم بابا صاحب کی شاگردی میں کب گئی، جبکہ تم بتا چکی ہو کہ تم کتنی ذہین تھی۔ یاقوت کے مسکراتے لہجے پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ ذہین تو میں ہمیشہ سے رہی ہوں، بس عربی پڑھنا یاد کرنا بہت مشکل لگتا تھا مجھے۔ نانا جان بھی جب تھک ہار گئے تو انہوں نے بالآخر مجھے بابا صاحب کے حوالے کر دیا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں بابا صاحب کی شاگرد ہوں۔ اجوا کے لہجے میں بابا صاحب کے لیے عقیدت اور محبت وہ بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اچھا، میں نے وہ علاقہ پہلی بار دیکھا تو وہ جنگل بیاباں ہے سارا۔ تمہیں تنہا وہاں جاتے ہوئے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا؟ جنگلی جانوروں کے علاوہ بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں وہاں۔ میں نے خود وہاں سانپوں کی موجودگی کے نشان ریت پر دیکھے تھے، یاقوت نے کہا۔ اب گھنے درختوں جھاڑیوں کے اس علاقے میں سانپ اور جانور تو پائے جائیں گے۔ تم نے پہلی بار دیکھا اور وہ بھی رات کی تاریکی میں، تو ظاہر ہے وحشتناک لگا ہوگا۔ کبھی دن میں ادھر جاؤ تو دیکھو گے وہ پھیلا سبزہ کتنا حسین لگتا ہے۔ مجھے تو عادت تھی اس طرف آنے جانے کی، نانا جان کی موجودگی میں مجھے بابا صاحب کی طرف جاتے ہوئے نہ کبھی خوف محسوس ہوا نہ کبھی خطرہ۔ بعد میں تو میں تنہا ہی نکل جایا کرتی تھی۔ ویسے بھی بابا صاحب کا حجرہ اس جنگل سے ذرا ہٹ کر ہے۔ پہلے ان کا چھوٹا سا حجرہ ہی تھا، مگر پھر جیسے جیسے ان کے شاگردوں کی تعداد بڑھتی گئی، بابا صاحب کو حجرے کے باہر احاطے کو بڑھانا پڑا۔ درجنوں قرآن پڑھ کر احاطے سے نکلتے ہیں تو درجنوں بچے اندر آ کر پڑھنے کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ واقعی؟ یاقوت نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ بالکل، میں تو ویسے بھی اپنا سبق یاد کرنے میں صبح سے شام کر دیتی تھی اور بی جان کی نظر سے بچ کر خوب باغیچے میں گھومتی، جھولا جھولتی، کھاتی پیتی بھی وہیں تھی۔ بابا صاحب نے ہی جان کر خاص ہدایت کر رکھی تھی میرا خیال رکھنے کی۔ سب بچے بہت ڈرتے تھے بابا صاحب سے اور بی جان سے۔ میں بھی ڈرتی تھی، لیکن اتنا نہیں جیسا کہ اور بچے ڈرتے تھے۔ جب میں پڑھنے میں بہت اچھی ہونگی تو بی جان کے ساتھ مل کر بچوں کو پڑھانے لگی۔ بابا صاحب تو بچوں کو سبق دے کر اپنے حجرے میں چلے جاتے، بہت ضروری ہوتا تو باہر آتے۔ بولتے ہوئے وہ یکدم رکی۔ ایک تو میں بولتی ہوں تو بولتی ہی چلی جاتی ہوں، وہ جھیپ کر بولی۔ اچھا کرتی ہوں، میں تو ویسے بھی تمہارے اور ان سب کے بارے میں خود بھی جاننا چاہتا ہوں۔ یاقوت کے کہنے پر وہ خاموش رہی تھی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے اجوا نے خوف سے اپنی سمت دندناتی ہوئی آتی نیلم کو دیکھا۔ اس وقت وہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، سوائے اسے نظر انداز کیے وہ کسی بھی جانب دیکھے بغیر آگے بڑھتی چلی گئی۔ آپ تو رکو، کہاں چلے جا رہے ہو؟ اس جواہرات کی دکان کے ساتھ؟ اس کا نام نہیں پتا تمہیں؟ یاقوت نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے خود رکھ دیا ہے اس کا نام، چوڑی ہار بندے .com۔ وہ تڑک کر بولی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یاقوت نے گھر کا تھا۔ اس نے خراب کیا ہے میرا دماغ۔ ہار بوندوں کی دکان نے ماچس کی تیلی کہیں کی مجھ سے بدتمیزی کر کے گئی تھی، اب آگ لگا کر کیسے ناک کی سیدھ میں بھاگی چلی گئی کل منہی۔ بلا وجہ کوئی بدتمیزی وہ نہیں کر سکتی، اور جیسے میں تمہاری فطرت کو جانتا نہیں۔ اپنے جھگڑے خود نپٹاؤ۔ یاقوت نے گھر کا تھا۔ زیادہ طرفداری نہ کرو اس پکی ڈائن کی۔ کیٹ واک کرتی وہ جا رہی تھی، پرانے تاج محل کی طرف، روکنے پر بھی نہیں رکی، بس گھوم گئی میری کھوپڑی۔ آئندہ کبھی گھومے تو میرے پاس آ جانا، سیدھی کر دوں گا کھوپڑی۔ اب کوئی بحث لڑائی وغیرہ نہ کرنا اس سے۔ یاقوت کی تاکید پر اس نے مشکوک نظر سے اسے گھورا۔ لگتا ہے یہ طرفداریاں کوئی نہ کوئی گل کھلا کر رہے گی۔ صحیح فکر مند ہے آپ کی طرف سے۔ بکو مت، ورنہ پھینک دوں گا سوئمنگ پول میں۔ مگر مچھ تیر رہا ہے اس میں، سالم نگل جائے گا۔ یاقوت کی وارننگ پر اس نے ایک نظر سوئمنگ پول میں ڈبکیاں لگاتے یزدان کو دیکھا۔ یاقوت بھائی، ٹھیک ہے پھینکو مجھے سوئمنگ پول میں، تمہیں قسم ہے اب تو تم پھینکو گے مجھے۔ وہ مگرمچھ ہے تو میں شارک ہوں، چبا کر نگلوں گی اس اجگر کو۔ یاقوت کا بازو دونوں ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے اتاولی ہوتی اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔
سکون سے تیراکی کرتا وہ مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہا، یاقوت نے اکسایا تھا۔ تو پھر اب دیکھو میرے آنے والے ٹنکو پنکو چنو منو کے اکلوتے تاؤ جی، کیسے میں سوئمنگ پول کے ٹھنڈے پانی میں آگ لگاتی ہوں۔ فخر سے بولتی ہوئے رضوان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے او کرشنا، میرے کرشنا جی، بھوجن کا سمے ہو گیا ہے، گھاس تیار رکھی ہے، آ کر کھا لے۔ ہٹو۔ نیلم کی بات مکمل کھا لے بٹوا۔ نیلم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اذہان جس طرح تل ملا کر پول سے باہر نکلا، یاقوت نے بے ساختہ ہنستے ہوئے نیلم کو بھی دیکھا جو برق رفتاری سے بھاگ اٹھی تھی۔ برآمدے میں اسے اجوا اپنی منتظر نظر آئی۔ اس کی معنی خیز مسکراہٹ نے یاقوت کو الجھایا تھا۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں تو آتے ہی اتفاق سے پانی پینے کچن کی سمت چلی گئی تو وہاں تمہاری امانت نظر آ گئی، میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا، تم جا کر چیک کرو ذرا۔ اجوا کے کہنے پر وہ سر ہلاتا اندر کی سمت بڑھ گیا۔ ریلنگ کے پاس رکی وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جو خاکی لفافہ اٹھائے مسکراتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اپنے کمرے سے باہر آتی یمنا نے ٹھٹک کر سیڑھیوں کی سمت دیکھا۔ یاقوت اور اجوا کو باتوں میں مگن اوپر جاتا دیکھتے ہی ان کی تیوریاں چڑھی تھی۔ شدید ناگواری سے وہ پلٹ کر واپس کمرے میں چلی گئی۔ دوسری جانب اپنے کمرے کے سامنے رک کر اجوا نے مٹھائی کا لفافہ یاقوت کے حوالے کر دیا۔ بہت مزیدار مٹھائی ہے، لیکن بس اتنی کافی ہے میرے لیے۔ اس نے ہاتھ میں موجود مٹھائی کے پیس کو منہ سامنے کیا اور دروازہ کھولتی کمرے میں داخل ہو گئی۔ تبھی اس کی نگاہ سامنے سائڈ ٹیبل تک جاتی اسے دنگ کر گئی۔ الٹے قدموں واپس کمرے سے نکل کر اس نے یاقوت کو پکارا۔ وہ اپنے کمرے میں جاتے جاتے رک کر اس کی طرف آتا، اس کے عجیب تاثرات پر الجھتا، حیران بھی تھا۔ اس کے سوالیہ نظروں پر اجوا نے خاموشی سے اسے اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی سمت اشارہ کیا تھا۔ یاقوت ششدر رہ گیا۔ وہاں ویسا ہی ایک خاکی لفافہ رکھا تھا جیسا یاقوت کے ہاتھ میں موجود تھا۔ یہ میرا نہیں ہے، نہ ہی میں نے کمرے سے نکلنے سے پہلے یہاں کچھ رکھا تھا، اجوا نے کہا جبکہ یاقوت کمرے میں داخل ہوتا سائڈ ٹیبل کے قریب جا رکا۔ چند لمحوں تک وہ جانچتی نظروں سے اس لفافے کو دیکھتا رہا، پھر پرسوچ انداز میں سر ہلاتا اجوا سے مخاطب ہوا۔ اندازہ ہوتا ہے یہ تمہارے لیے رکھا گیا ہے، بسم اللہ پڑھ کر اسے اٹھاؤ اور چیک کرو۔ یاقوت کی سنجیدگی سے ہدایت دینے پر اس نے عمل کیا اور جھجکتے ہوئے اس لفافے کو اٹھا لیا۔ اس میں تو وہی مٹھائی ہے جو تمہارے پاس بھی ہے، لفافے کے اندر نظر ڈالتے ہی وہ شدید خوشگوار حیرت سے بتا رہی تھی۔ مطلب اس بار تمہارا حصہ بھی آیا ہے؟ یاقوت کی حیرت پریشان کن تھی۔ مگر کیوں؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اب اس کیوں کیسے کا جواب تم ڈھونڈو۔ میں تو یہ ساری مٹھائی کھانے والی ہوں، بطور خاص میرے لیے آئی ہے۔ اجوا خوشی سے مسکرا کر بولی۔ یاقوت نے چاہا تھا کہ اسے مٹھائی کھانے سے روک دے، مگر ایسا کرنا اسے بیکار ہی لگا تھا۔ اجوا، اس سب کے بارے میں تم کسی سے کوئی تذکرہ ہرگز مت کرنا، میں جانتی ہوں، تم بے فکر رہو، اجوا بولی تھی، جبکہ اس کی خوشی اور اطمینان کو دیکھتے ہوئے یاقوت کی تشویش میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہوئے اس کی پہلی نگاہ حاج پر گئی جو صبح کے اخبار کے ورق گردانی کرتے ڈائننگ ٹیبل کے گرد موجود تھے۔ رکے بغیر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی جہاں یمنا ناشتہ تیار کر رہی تھی، جبکہ غازی بھی وہاں ان کی مدد کے لیے موجود تھا۔ میں کچھ مدد کروں؟ اس نے یمنا سے پوچھا، مگر انہوں نے تو نگاہ اٹھائی بھی نہ دیکھا جیسے کہ اس کی آواز ہی نہ سنی ہو۔ البتہ غازی بول اٹھا تھا، بریک فاسٹ تیار ہے، بس اسے ٹیبل تک پہنچانے میں مدد چاہیے۔ غازی نے خوش دلی سے بولتے ہوئے بوائل انڈوں کا باؤل اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھی چائے کی سپ لیتی ایک بار پھر حاج کی طرف متوجہ ہوئی، مگر وہ یاقوت سے اپنے کسی کاروباری معاملے پر بات چیت کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ان کی گفتگو رکی تو اجوا بول اٹھی، میں آج لالین کے ساتھ جا رہی ہوں، وہ آئے گی مجھے ساتھ لے جانے۔ اس کے گہرے سنجیدہ انداز پر حاج ایک پل کو خاموش رہے تھے۔ کب تک جانا ہے؟ میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، لالین سے کہو فون پر مجھ سے بات کر کے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دے بس۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آ رہی ہے، اجوا نے اس کی بات کاٹی۔ 100 بار آئے وہ، لیکن آج میں تمہیں اس کی طرف لے جاؤں گا تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ حاج کے کہنے پر اس کے تاثرات کچھ بگڑے، جبکہ یاقوت بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو لالین پر یقین نہیں، یا میری طرف سے آپ کو بھی کوئی خدشات لاحق ہے؟ کچھ ایسا تھا اس کے لہجے میں کہ یمنا بس ناگواری ضبط کرتے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لالین تمہاری بچپن کی سہیلی ہے، مجھے اس پر مکمل بھروسہ ہے، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم جہاں جا رہی ہو اس جگہ کے بارے میں مجھے بھی پتہ ہو، ضرورت پڑ سکتی ہے، حاج سمجھانے والے انداز میں بولے، مگر اجوا کے تیور بگڑے ہوئے ہی تھے۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یاقوت بول اٹھا، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں اجوا، تمہیں کس وقت جانا ہے؟ مجھے بس ایک کال کر کے بتا دینا، میں تمہیں تمہاری دوست کی طرف ڈراپ کر دوں گا۔ یاقوت کے نرم لہجے پر اجوا نے کچھ سوچا اور پھر اس کے تنے ہوئے تاثرات ڈھیلے پڑنے لگے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کال کر دوں گی، وہ بولی تھی، جبکہ بری طرح کھول کر یمنا نے ایک تیز نگاہ یاقوت پر ڈالی تھی جو حاج کی طرف متوجہ تھی۔ بھائی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اگر میں اسے ڈراپ کروں؟ اعتراض کیوں ہوگا، میں جاؤں یا تم جاؤ، بات تو ایک ہی ہے۔ حاج کے مطمئن انداز پر یاقوت نے مسکراتی نگاہ سے اجوا کے خوفزدہ تاثرات کو دیکھا تھا۔ ریسٹورنٹ کے پرسکون خاموش ماحول میں یوں ہی سرسری نگاہ دوڑانے کے بعد وہ ایک بار پھر یاقوت کی طرف متوجہ ہو گیا جو اپنے فون پر مہوئے گفتگو تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں لنچ کرتے ہی گھر پہنچ رہا ہوں، تم تیار رہنا۔ یاقوت نے بات ختم کرتے ہوئے الوداعی کلمات کے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ حاج بھائی کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، یہ تمہاری بات بغیر کسی بحث کے مان لیتی ہے۔ غازی نے مسکراتی نظر سے اسے دیکھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ حاج بھائی کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ماضی کی رنجشوں اور ناچاکیوں کے باعث ان کو آگے بھی اجوا کی ضدی اور اکھڑے رویے کا نشانہ بنتے رہنا ہوگا۔ یاقوت سنجیدگی سے بول کر ویٹر کی طرف متوجہ ہو گیا جو کھانا سرو کرنے آ پہنچا تھا۔ ایک بات بتاؤ، میں اب سنجیدگی سے یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک بار اجوا کی ملاقات کسی طرح امام صاحب سے ہو جائے، یاقوت نے کہا۔ میں نے تو پہلے ہی تمہیں مشورہ دیا تھا کہ پہلی فرصت میں اسے امام صاحب سے کسی بہانے سے ملوا دو، الجھنیں سلجھ جائیں گی۔ آخر اس کے ساتھ ایسے کون سے پراسرار معاملات ہیں کہ سپاٹ اونچی دیوار سے راستہ دے رہی ہے؟ میری تو عقل جواب دے جاتی ہے جب سوچتا ہوں، غازی نے کہا۔ میں نے ابھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا امام صاحب سے، کیونکہ پہلے میں زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، پھر کامیابی ہوئی کچھ اس مقصد میں، غازی نے درمیان میں پوچھا۔ ہاں، کافی کچھ جان چکا ہوں، لیکن کافی کچھ ایسا ہے جو اجوا نے مجھے نہیں بتایا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ زیادہ عرصے تک ان باتوں کو بھی مجھ سے نہیں چھپا سکے گی۔ یاقوت پر یقین لہجے میں بولا تھا۔ تم یہ یقین سے کہہ سکتے ہو اب بھی کہ وہ کسی کے زیر اثر نہیں؟ غازی نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، ایسا کوئی معاملہ اس کے ساتھ نہیں، البتہ کوئی طاقت، کوئی پازیٹیو انرجی اس کے ساتھ ضرور ہے۔ پھر تو وہ واقعی تمہارے ہی قبیلے کی ہے، غازی نے بات کاٹی تھی۔ یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، امام صاحب سے ملوانے کا میرا ایک مقصد ہے، لیکن کہیں یہ اجوا کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ یاقوت کے پرسوج انداز پر غازی دنگ ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم جانتے ہو امام صاحب حاضرات کے ماہر ہے، یاقوت نے کہا۔ ایسا سوچنا بھی نہیں، اپنی الجھن دور کرنے کے لیے کہیں تم اس لڑکی کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دینا۔ میں بھی اسی خدشے کی وجہ سے ایسا کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بس سوچ رہا ہوں۔ ظاہر ہے امام صاحب کے مشورے سے ہی کوئی قدم اٹھاؤں گا، ہو سکتا ہے ایسے کسی عمل کی ضرورت ہی نہ پڑے، یاقوت نے کہا۔ میں تو قطعی خلاف ہوں، حاضرات کروانے والی بات امام صاحب سے بھی نہ کرنا، ورنہ 14 طبق روشن کر دیں گے تمہارے۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان معاملات پر بات کرنے کی بھی ابھی تمہیں اجازت نہیں۔ تم بس ایک تعارفی ملاقات اجوا کو امام صاحب سے کروا دو۔ امام صاحب بنا شخصیت ہے، ایک ملاقات میں ہی اس کا شجرہ سامنے لے آئیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بس بات یہ ہے کہ میں عادت سے مجبور ہوں، جس قدر اجوا سے اس کے بارے میں جان چکا ہوں، اس کے بعد مزید اسے جاننے کا تجسس بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ویسے سچ کہوں تو اس میں میری دلچسپی کی اہم وجہ ہی یہی ہے کہ اس کے بارے میں کافی کچھ جاننے کے باوجود وہ کسی بند کتاب کی طرح ہی دکھائی دیتی ہے، کسی گہرے راز کی طرح جو بے شمار پردوں میں چھپا ہو، یاقوت بولا تھا۔ میری مانو تو اسے چھپا ہی رہنے دو، اس کے چھپا رہنے میں ہی جو کچھ میری آنکھیں دیکھ چکی ہے وہ دماغ کو معاف کرنے کے لیے بہت ہے۔ اپنے تجسس پر قابو کرو اور بس اسے امام صاحب تک لے جاؤ، ان کی اجازت کے بغیر اجوا کی کھوج میں بھی نہ رہنا تم، غازی نے وارن کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ یہ کیا تم مجھے بار بار امام صاحب کا ڈراوا دیے جا رہے ہو؟ اجوا کے معاملے میں مجھے کسی کی اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، تم بلا وجہ ان کو میرے اور اجوا کے درمیان نہ لاؤ تو بہتر ہے، یاقوت ناگواری سے بولا تھا۔ یاقوت، حاضرات کروانے کی بات تم نے کی تھی، غازی نے اسے یاد دلوایا۔ چھوڑو اس بحث کو، مجھے جو ٹھیک لگے گا کروں گا، مجھے کسی کی اجازت یا مشورہ درکار نہیں۔ یاقوت کے بگڑتے تیوروں کا اندازہ اس کے لہجے اور چہرے کے تاثرات سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا، سو غازی کچھ محتاط ہوا۔ ظاہر ہے تم کسی کے پابند نہیں، میں تو بس یہ فکر رکھتا ہوں
کہ تمہیں کوئی مشکل نہ ہو، اور اجوا یہاں ہم سب کی ذمہ داری ہے، غازی سرسری لہجے میں بولا۔ جانتا ہوں، کھانا کھاؤ، مجھے اجوا کو اس کی دوست کی طرف ڈراپ کرنے جانا ہے۔ کھانے کی طرف متوجہ گہری سنجیدگی سے غازی سے بولا تھا۔ چور نگاہوں سے غازی بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اب یاقوت کا موڈ ٹھیک ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ کون واقف نہیں تھا اس کے جلال سے؟ کمرے سے باہر آتی یمنا اس کی طرف ہی متوجہ تھی جو لاؤن سے گزرتی ان کی سمت ہی آ رہی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں سر پر سلیقے سے دوپٹہ ڈالے اور سرد موسم کی وجہ سے سفید گرم شال اس نے شانوں کے گیر ڈالی ہوئی تھی، بہت پروقار لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں اس نے ایک سنہری رنگ کا ہینڈ بیگ پکڑا ہوا تھا۔ میں تمہارے پاس ہی آ رہی تھی، یہ پوچھنے کہ تم تیار ہو جانے کے لیے تو یاقوت کو کال کر دوں گی، یمنا نے بظاہر خوش دلی سے کہا۔ کال میں نے اسے کر دی تھی، وہ باہر آ چکا ہے۔ اجوا کی اطلاع پر ایک دم ناگواری کی شدید لہر یمنا کے دل و دماغ میں اٹھی، جسے وہ بمشکل اپنے چہرے تک آنے سے روک سکی تھی۔ اوہ اچھا، مجھے لگا شاید تمہارے پاس یاقوت کا کانٹیکٹ نمبر نہ ہو۔ نمبر تھا میرے پاس، آپ کو خدا حافظ کہنے اور جانے کی اجازت لینے آئی تھی، وہ مسکرا کر بولتی یمنا کو حیران کر گئی تھی۔ کیا حاج کی موجودگی میں بھی تم ایسا کرتی؟ بالکل ایسا ہی کرتی، اس گھر میں آپ کی اہمیت اور مقام سے میں واقف ہوں۔ آپ سے کہیں جانے کی اجازت لینے کے لیے یا خدا حافظ کہنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے شوہر موجود ہو، کیونکہ ایسا میں ان کو دکھانے کے لیے ہرگز نہیں کرتی۔ وہ مسکراتے ہوئے کچھ اس طرح بولی کہ یمنا کا چونکنا لازمی تھا۔ تبھی باہر ہارون کی آواز گونجی تھی۔ یمنا بھی اجوا کے ساتھ برآمدے میں چلی آئی۔ یمنا کو خدا حافظ کہتی اجوا برآمدے کے اسٹیپس اترنے لگی، جبکہ یمنا کی تیز نظریں سامنے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود یاقوت پر جا ٹھہری۔ یاقوت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سینے پر ہاتھ لپیٹے کھڑی یمنا کو شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا، جو جواباً یمنا نے جس طرح لب بھیج کر ایبرو چڑھا کر کڑی نظروں سے اسے گھورا، وہ ہجل سا ہوتا سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اس دوران اجوا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی کچھ کنفیوز ہو رہی تھی۔ میں نے یہ دروازہ ٹھیک بند کیا ہے کیا؟ مجھے زیادہ کوئی تجربہ یا عادت نہیں ایسی گاڑی میں سفر کرنے کی، وہ کچھ شرمندگی سے بولی، جبکہ یاقوت اس کی سادگی پر مسکراہٹ چھپاتا ڈور لاک کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے چیک کر کے خاموشی سے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ بہت شکریہ میرا مان رکھنے کے لیے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد یاقوت نے اچانک مخاطب کر کے اسے الجھا دیا۔ صبح مجھے لگا کہ میں تمہیں تمہاری دوست کی طرف ڈراپ کرنے کی بات کروں گا تو تم بالکل اعتراض نہیں کرو گی، نہ ہی مزید مجھے کوئی بحث تمہارے اور حاج بھائی کے درمیان ہوگی۔ اس کی الجھی نظروں پر یاقوت نے وضاحت کی، جبکہ وہ خاموش ہی رہی تھی۔ تم نے بتایا تھا کہ لالین تمہاری بچپن کی دوست ہے، حاج بھائی سے سنا تھا کہ وہ کسی سیاستدان کی بیٹی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ ایسی دوست اس قصبے میں کہاں مل گئی تمہیں؟ یاقوت نے اپنی الجھن دور کرنے کے لیے سوال اٹھایا۔ میرے قصبے میں اس کا آبائی گھر ہے، وہاں کافی زمینیں ہیں، اس کے باپ دادا کی جدی پشتی سیاستدان گھرانے سے ہے یہ۔ قصبے میں ایک ہی تو سرکاری اسکول ہے، ابتدائی تعلیم لالین نے بھی میری طرح وہیں سے حاصل کی۔ کچھ مسائل تھے ایسے کہ جن کی وجہ سے اس کے ماں باپ اسے قصبے سے باہر نہیں بھیج سکتے تھے، ورنہ ان کو کیا پڑی تھی کہ اپنی اولاد کو سرکاری اسکول میں بھیجتے۔ خیر، اسکول میں ہی میری دوستی لالین سے شروع ہوئی، جو آج تک قائم ہے۔ لالین کا پورا گھرانہ بابا صاحب کے مریدوں میں شامل ہے، سو بابا صاحب کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے بھی میری اور اس کی دوستی پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کالج کی پڑھائی کے لیے اسے زبردستی شہر میں بھیجا گیا، ورنہ وہ میری وجہ سے قصبہ چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ گہری دوستی کے ساتھ ساتھ بہت محبت بھی ہے تم دونوں کے درمیان۔ یاقوت کی بات پر وہ بس مسکرائی تھی۔ وہ بہت خوش ہوگی تمہارے بھی یہاں شفٹ ہونے پر، بہت زیادہ خوش ہے۔ اس نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا کسی طرح میں کچھ دن کے لیے ہی اس کے پاس شہر آ جاؤں۔ اس سے اب کہنا کہ تمہاری طرف سے بے فکر ہو جائے، اب میں تمہیں یہاں سے کہیں جانے نہیں دوں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ اجوا بس ایک نگاہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ لالین کی فیملی بھی یہیں شفٹ ہو گئی تھی یا قصبے میں ہی ہے؟ قصبے کے گھر میں تو ملازمین ہی راج کر رہے ہیں، ماں باپ بہن بھائی میں سے کچھ دوسرے شہروں میں ہے، کچھ ملک سے باہر ہے، اجوا نے بتایا۔ یہ سچ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک سچے اور وفادار دوست کا موجود ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا، وہ دور ہو بھی تو دل کے آس پاس ہی محسوس ہوتا ہے نا؟ یاقوت نے تائیدی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ بالکل سچ ہے یہ بات، میری طرح تم بھی بہت خوش نصیب ہو۔
غازی کا بس نہیں چلتا کہ سایہ بن کر تمہارے ساتھ ساتھ رہے۔ اجوا کے کہنے پر وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ غازی بڑا پیارا بندہ ہے، بہت ٹھنڈے مزاج کا، سب کا خیال رکھنے والا، بہت محبت کرنے والا دوست ہے میرا۔ وہ جہاں موجود ہوتا ہے وہاں امن و امان خود بخود چھا جاتا ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے، جہاں رہتا ہے، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ میری اور اس کی گہری دوستی میں بھی اہم کردار اس کا ہی ہے۔ ایک وہی ہے جو مجھے دل کی گہرائیوں سے برداشت کر سکتا ہے۔ یاقوت کے مسکراتے لہجے پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ لیکن تمہاری طرح وہ بھی بہت دیر سے ملا مجھے، یاقوت نے پرشکوہ لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ اجوا نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ جب چھوٹا تھا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری کوئی پھپھو بھی ہے۔ دادا جان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے، وہ بھی تب جب ان کی وفات کی خبر گھر میں کوہرام مچتے دیکھا۔ دراصل داماد کے انتخاب میں دادا جان سے کہیں بھول چوک ہو گئی تھی۔ پھپھو کے شوہر بہت سخت گیر انسان نکلے، ان کو ہم گھر والوں سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے۔ پھپھو بھی ضرورت سے زیادہ مزاج خدا کی وفادار نکلی، چپ چاپ باپ بھائیوں کی جدائی برداشت کرتے کرتے دنیا سے ہی چلی گئی۔ سنا ہے دادا جان کے انتقال کا بہت صدمہ لے لیا تھا انہوں نے، اس لیے دادا جان کے پیچھے جانے میں دیر نہیں کی۔ غازی ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پھپھو کے انتقال کے بعد تو ان کے شہر سے کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ میرے چچاؤں نے چاہا تھا کہ غازی کو اپنے ساتھ لے آئے، مگر اس کے والد یہ کیسے گوارا کر سکتے تھے۔ بیوی کے بعد انہوں نے بیٹے کو بھی ہم سب سے دور رکھا، جانے کس مزاج کے آدمی تھے۔ دوسری شادی کرنے میں انہوں نے دیر نہیں کی تھی۔ میرے سب چچا بے بس تھے، نہ غازی کو ان سے چھین سکتے تھے، نہ ہی اسے سوتیلی ماں کے عذاب سے بچا سکتے تھے۔ پھر وہ کیسے تمہارے گھر میں آ گئے؟ اجوا نے پوچھا۔ وہ خود ہی آ گیا ہے؟ کیا مطلب خود ہی آ گیا؟ اجوا نے حیران ہو کر اسے کہا۔ ہاں بھئی، خود ہی بھاگ آیا وہ۔ اب اس سے پہلے کہ تم پوچھو بھاگ آیا کا کیا مطلب، تو میں پہلے ہی بتا دوں کہ وہ اپنے ابا کے گھر سے اپنے پیروں پر بھاگتا ہوا اسٹیشن پہنچا اور ٹرین میں بیٹھ کر سیدھا ہمارے گھر آ پہنچا۔ اس کے ابا پہنچے تھے دہاڑتے ہوئے، پر میرے ابا نے گیٹ سے ہی ان کو چلتا کر دیا۔ ابو اس وقت حیات تھے، یہ کوئی 8-9 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ تو بہت اچھا کیا غازی نے کہ تم سب کے درمیان آ گئے۔ ان کے ابا کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں؟ اجوا نے پوچھا۔ ساہیوال میں رہتے ہیں اب بھی، اپنی دوسری بیوی بچوں کے ساتھ۔ یاقوت کے بتانے پر سر ہلاتی ایک دم چونکی تھی۔ غازی ساہیوال سے بھاگ کر یہاں آئے تھے، اسی طرح لالین بھی ساہیوال سے بھاگ کر میرے پاس پہنچی تھی۔ کمال ہے، عجیب اتفاق ہے کہ وہ بھی 8 سال پہلے ہی وہاں سے بھاگی تھی۔ اجوا کے حیران لہجے پر یاقوت الجھا تھا۔ وہ ساہیوال میں کیا کر رہی تھی 8 سال پہلے؟ اس کے ماں باپ دھوکے سے اسے وہاں لے گئے تھے، کسی اپنے جیسے سیاستدان کی اولاد سے زبردستی اس کا نکاح کروانے پر بضد تھے۔ لالین عین وقت پر بھاگ نکلی اور میرے پاس آ گئی۔ ہم نے بابا صاحب کے پاس جا کر شکایت کی تو ایسی خبر لی بابا صاحب نے اس کے ماں باپ کی کہ اب تو وہ اس کی شادی کا فیصلہ بھی اس پر ہی چھوڑ چکے ہیں۔ مگر لالین نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے کے بجائے اپنی بڑی بہن کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ ابھی ہم جہاں جا رہے ہیں وہ اس کی بہن کا ہی گھر ہے، اجوا نے تفصیل بتائی تھی۔ اس کی بہن کے شوہر بھی کوئی سیاستدان ہے؟ نہیں، وہ تو اپنا کوئی کاروبار کرتے ہیں۔ لالین کی بہن اپنا بوتیک چلاتی ہے۔ لالین کو اس کام کا تجربہ ان کی بوتیک سے ہی حاصل ہوا ہے، اس لیے وہ بہت اعتماد سے ہمارا بوتیک بھی چلا رہی ہے۔ تم اپنے بوتیک کو کب اپنے درشن دو گی؟ بس آج ہی اگر موقع ملا تو، ورنہ کل جانے کا پکا کر لیں گے، اجوا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی گاڑی سگنل پر رکی۔ اجوا نے یوں ہی باہر نگاہ ڈالی۔ چھوٹی بڑی گاڑیوں کے درمیان اسے موتیا اور گلاب کے ہار کنگن فروخت کرنے والے گھومتے دکھائی دیے۔ اسی دوران یاقوت اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے اسے اجوا کا انہماک سمجھ آ گیا۔ وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم رکا۔ ایک جھجک نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ایسا نہ ہو وہ اجوا کے لیے کنگن لینے کی بات کریں اور اسے بے تکلفی پسند نہ آئے، جانے وہ کیا سوچے۔ مگر اجوا کو مستقل ان ہار کنگن کی طرف متوجہ دیکھ کر وہ خاموش نہ رہ سکا۔ اجوا، تمہارے لیے کنگن خریدوں، پہنو گی؟ یاقوت کے رکے رکے گمبھیر لہجے پر اجوا نے چونک کر اسے دیکھا، مگر زیادہ دیر تک اس کی بھاری گھنی خمدار پلکوں تلے گلابی ڈوروں سے سجی خوابناک آنکھوں میں دیکھ نہ سکی تھی۔ نہیں، وہ تو بس میں ایسے ہی۔ نظر جھکاتی وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ڈھنگ سے انکار بھی نہ کر سکی کہ 2 سحر انگیز آنکھوں نے اس کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیا تھا۔
وہ جو ہر بار ہی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے گریز کرتی تھی، مگر آج چونک گئی۔ اتنے قریب سے ان آنکھوں میں جھانکنا اگر قیامت خیز تھا تو جھانک کر نگاہ چرانا بھی کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ قیامت دل پر ٹوٹنی تھی سو ٹوٹ گئی۔ دوسری جانب وہ جو اس کے چہرے پر بکھرتے حیا کے رنگوں کو دیکھتا مسحور سا تھا، اس وقت چونک اٹھا جب پھولوں کی تیز مہک کے ساتھ کوئی نرم چیز اس کے گریبان سے ٹکرائی، جسے سنبھالتے ہوئے اس نے بس ایک ہاتھ کھڑکی سے باہر جاتے دیکھا۔ یہ سب اتنی تیزی سے پلک جھپکتے ہوا کہ پھولوں کے ان بھرے بھرے کھلے کھلے کنگنوں کو دیکھتے ہوئے ایک پل کو تو وہ کچھ سمجھ نہ سکا، مگر اگلے ہی پل اس نے باہر جھانک کر آواز لگائی، بھائی ان کی قیمت تو لے جاؤ۔ بے اختیار وہ پکار گیا، حالانکہ باہر سورج کی تیز شعاعیں ایسے رخ سے پڑ رہی تھی کہ اس کے لیے ہاتھ کی آڑ لے کر بھی گاڑی کے درمیان اس غائبانہ شخص کو دیکھنا ناممکن تھا۔ ان کی کوئی قیمت نہیں چاہیے، بس یہی دے دو۔ بہت واضح جواب اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ تب یہ ہارن گونجنے کی شور پر اسے ہوش آیا کہ سگنل کھل چکا ہے۔ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے اس نے کنگن اجوا کو تھما دیے تھے، جو خود حیران بیٹھی تھی۔ کیا وہ یہ کنگن سب کو مفت بانٹ رہا تھا؟ کچھ لمحوں بعد اجوا پوچھے بغیر نہ رہ سکی، پتہ نہیں۔ گہری سانس بھر کر خود کو نارمل کرتے ہوئے یاقوت نے اسے دیکھا تھا۔ میں تو اس شخص کو دیکھ بھی نہیں سکا، تم نے کیا دیکھا؟ وہ جو بھی تھا بہت تیزی سے آیا اور گیا، مجھے بھی بس اس کا ہاتھ ہی نظر آیا تھا، اجوا نے بتایا، جبکہ یاقوت کی سماعتوں میں وہی بھاری آواز گونج گئی، ان کی کوئی قیمت نہیں چاہیے، بس یہی دے دو۔ جانے دو، ہوگا کوئی۔ تم نے یہ کنگن پہنے کیوں نہیں اب تک؟ یاقوت کی متوجہ کرنے پر اس نے بغور کنگنوں کو دیکھا۔ کیا خوش رنگ گلاب کے پھولوں اور موتیا کی کلیوں سے سجے تھے کنگن۔ گاڑی کے ماحول میں بھینی بھینی معطر خوشبو پھیلتی دل و دماغ کو سرشار کر رہی تھی۔ کچھ وقت بعد گاڑی ایک شاندار محل نما گھر کے سامنے رکی۔ ایک طاہرانہ نظر دوڑا کر وہ اجوا کی طرف متوجہ ہوا، جو فون پر لالین کو اپنے آنے کی اطلاع دے رہی تھی۔ وہ باہر ہی آ رہی ہے، دراصل میں خود پہلی بار یہاں آئی ہوں تو سوچا اسے ہی باہر بلا لوں۔ اچھی بات ہے، مجھے بھی تسلی ہو جائے گی کہ تمہیں درست جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ درست جگہ تو ٹھیک ہے، مگر چھوڑ کر جانا تو درست نہیں۔ وہ مسکراہٹ چھپا کر بولی، جبکہ حیرت سے اسے دیکھتا یاقوت بے ساختہ ہنسا تھا۔ آج بھائی کے ہاتھوں قتل نہیں ہونا مجھے؟ کچھ وقت کے لیے تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر واپس آؤں گا ساتھ لے جانے۔ ویسے کب تک واپسی کا ارادہ ہوگا؟ میں تمہیں کال کروں گی، فکر نہ کرو۔ بولتے ہوئے وہ سامنے کھلتے گیٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ باہر آتی لڑکی لالین ہی تھی۔ اجوا نے فرنٹ سیٹ سے اترنے میں دیر نہیں کی۔ آخر میری محبت تمہیں یہاں کھینچ ہی لائی۔ لالین خوشی سے چیختی دوڑ کر آتی اجوا سے لپٹ گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر یاقوت ان دونوں کے درمیان مخل ہوتے بغیر خاموش کھڑا رہا تھا۔ لالین کو دیکھ کر اسے اطمینان ہوا تھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اجوا کی دوست کو ہونا چاہیے تھا۔ سرخ شال کاندھوں کے گرد لپیٹے، ہیئر آئل میں چپڑے بالوں کو اونچے جوڑے میں لپیٹے، والہانہ انداز میں اپنی خوشی کا اظہار کرتی۔ واہ بھئی، یہ حسین کنگن تمہارے ہاتھوں میں، یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے؟ آج کیا سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے؟ لالین رکے بنا بولتی اسے جھیپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ خاموش ہو جاؤ ابھی، آؤ تمہیں یاقوت سے ملواتی ہوں۔ دبے دبے لہجے میں بولتی وہ لالین کا ہاتھ پکڑے یاقوت کی سمت چلی آئی۔ اب تعارف مزید کیا کروانا، غائبانہ طور پر تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے واقف ہیں۔ اچھا ہوا آج آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے بہت سپورٹ کی ہے اجوا کی۔ آپ نہ ہوتے تو یہ شاید دوسرے ہی دن اپنے قصبے میں واپس پہنچ جاتی۔ اتنی محبت ہے اسے وہاں سے۔ فطری بات ہے، وہاں اپنے خاندان کے ساتھ زندگی کا طویل عرصہ اجوا نے گزارا ہے، یاقوت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ یاقوت، میں تمہیں بتانا بھول گئی، لالین ڈاکٹر بھی ہے، لیکن بس وہ 2 دن ہی ہفتے کے ہاسپٹل کو دیتی ہے، اجوا نے بتایا۔ کیونکہ میں ایک سست اور کاہل ڈاکٹر ہوں، لالین نے خود ہی اپنا مضحکہ اڑایا۔ باقی باتیں گھر میں ہوں گی، آ جائے یاقوت۔ فی الحال معذرت چاہوں گا، میری مزدوری کا وقت ہو رہا ہے، آپ کی دوست کو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ دونوں ساتھ اچھا سا وقت گزارے اور مجھے اجازت دیں۔ خوش اخلاقی سے لالین سے جانے کی اجازت لیتا ہوا اجوا کو بہت اچھا لگا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھانے سے پہلے اس نے اشارے سے اجوا کو فون کال کرنا یاد ضرور دلا دیا تھا۔ کیا بندہ ہے بھائی، دل خوش ہو گیا، جیسا تم سے سنا تھا اس سے کئی گنا بڑھ کر پایا۔ یہ بتاؤ، کنگن اس نے پہنا ہے یا تم نے خود ہی ہاتھوں میں چڑھا لیے تھے؟
بکو مت، یہ بتاؤ یہ وہ نہیں جسے دیکھ کر تمہیں سکتا ہو گیا تھا؟ اسے گھرک کر اجوا نے پوچھا۔ ارے اس بندے کو دیکھ کر تو مردے میں بھی جان پڑ جائے۔ لالین تم مجھے سب کچھ بتا رہی ہو یا میں واپس بلاؤں یاقوت کو؟ اجوا نے ترچھی نظروں سے اسے گھورا جو بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ تم گھر کے اندر تو چلو، پہلے مجھے یقین تو کرنے دو کہ تم واقعی میرے سامنے موجود ہو۔ چلو اب جلدی۔ لالین اسے شانوں سے تھام کر کھلے گیٹ کی سمت بڑھ گئی۔ اب اس کے آگے کی ناول میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ناول پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔